بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جون بروز جمعہ ہم بات کریں گے 4 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کو فری ہینڈ دیا ہے پیٹرول مافیا کے خلاف، جنہوں نے پچھلے سال پیٹرول کا بحران پیدا کیا تھا۔ یہ مصنوعی بحران تھا اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آج چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے پاس کی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہم بات کریں گے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے پر جو وفاقی حکومت کی اپیل ہے وہ دائر ہو گئی ہے، اور اس میں جو پلی لی گئی ہے یہ بیسیکلی وہ فیصلہ ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا، جنہوں نے ریویو پٹیشن کو پر اعتراضات لگا دیے تھے، جو حکومتی ریویو پٹیشن تھی قاضی فیض عیسیٰ فیصلے کے خلاف۔ اب وہ معاملہ چلا گیا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور وہ جوڈیشل سائٹ پر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اس کی مختصر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عزیز الرحمان مدرسہ کے بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم عزیز الرحمان آج عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کیس کی سماعت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایس پی حفیظ بگٹی، جس کے خلاف چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ایکشن لیا تھا اور جن کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے جو بیج ہیں وہ اتار کے آنا، آپ کو جیل بھیجا جائے گا، وہ آج اس پر بڑی اہم سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جو حکومتی نظر ثانی کی درخواستیں ہیں ان کے حوالے سے۔ حکومت نے حکومت کی طرف سے اور جو مختلف ایف بی آر کی طرف سے بھی اور شہزاد اکبر کی طرف سے درخواستیں فائل کی گئی تھیں، اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا اور کہا تھا کہ نظر ثانی کی درخواستوں پر کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو اب آپ کی نظر ثانی کی درخواستیں دائر نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ درخواستیں ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں اور ان پر اعتراض لگا کے واپس کر دیا گیا تھا۔ اب 175 صفحات پر مشتمل جو اپیلیں ہیں سپریم کورٹ کی جو برانچ ہے اس میں دائر کر دی گئی ہیں، جس میں رجسٹرار آفس کی حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی درخواستوں کو واپس کرنے کے فیصلے پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ رولز 1980 کے مطابق رجسٹرار آفس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی اپیل ان کے چیمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان نامزد جج کے ذریعے کی جاتی ہے، جو یا تو اپیل کو قبول کرتا ہے یا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو یہ معاملہ بھجوا دیتا ہے۔ جب یہ معاملہ جائے گا ایک جج کے پاس، وہ ان چیمبر اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ اگر تو وہ جو اعتراض ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا اس کو مسترد کر دیتا ہے تو پھر تو ڈائریکٹ یہ کیس لگ جائے گا لارجر بینچ کے سامنے۔ اگر وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے کو رکھتا ہے کہ اس کو مینٹین رکھتا ہے یا اس کو سسٹین رکھتا ہے تو پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کے پاس، اور پھر 3 رکنی بینچ اس معاملے کو دیکھتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائے گا، وہ کسی ایک جج کو نامزد کریں گے جو ان چیمبر کے اندر بیٹھ کر جو اپیلیں ہیں حکومت کی طرف سے اور باقی جو حکومتی لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس نے حکومت کو کاغذی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے، کیونکہ جو 90 کتابچے 10 ججز میں سے ہر ایک کے لیے 9 اپیلوں کی کاپیاں جنہوں نے اصل نظر ثانی درخواستوں کو سنا تھا تو وہ عدالت میں جمع کروانی ہوتی ہیں، اور جن میں سے ہر ایک 175 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ کیونکہ 10 ججز ہیں، جیسے ہم ڈی بی میں ڈویژن بینچ میں کیس فائل کرتے ہیں تو ہم 2 فائلیں لگاتے ہیں تاکہ آنریبل جو ججز ہیں دونوں کے پاس ایک فائل ہو۔ تو یہاں کیونکہ 10 رکنی بینچ تھا تو ہر جو فائل ہے اس کو 10 جو اس کی کاپیاں ہوں گی جو آگے 10 ججز کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کاغذی کارروائی 15 دن کے اندر مکمل ہوگی، اور مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس سارے معاملے پر ان چیمبر کے اندر جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ سمیت اس کیس میں ملوث مدعا علیہ اور فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، کیونکہ قواعد کے تحت یہ ضروری ہے کہ اپیل یا کسی معاملے کے بارے میں فریقین کو آگاہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں جب بھی کوئی اپیل فائل کی جاتی ہے تو جو وکیل ہوتا ہے اپیل فائل کرنے والا، اس کی طرف سے بھی ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے یا انفارمیشن دی جاتی ہے دوسرے فریق کو، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ہمارا یہ کیس تھا اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس معاملے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور ابھی جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے انٹرویو دیا ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، وہ اپنی مرضی کے ایک یوٹیوبر کو انٹرویو دیا گیا ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی طرف سے، اور اس یوٹیوب پر انٹرویو نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے بلکہ ان کے مسائل میں اضافہ کیا ہے، اور اب قاضی
قاضی فائزہ صاحب کے لیے جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہیں کہ کیسے اب وہ سروائیو کریں گے، اور انہوں نے جتنا اپنے آپ کو اور جو جتنے انہوں نے معاملات کو خراب کیا ہے اور جیسے انہوں نے اپنا خاص طرح کا مائنڈ قوم کے سامنے رکھا ہے، تو اب ان کا آگے مستقبل کیا ہوگا یہ تو اب انہیں ریویو پٹیشنز کے بعد ہی پتہ چلے گا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسائیڈ کرے گی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے عزیز الرحمان کی گرفتاری، اور اس کے بعد ان کو آج 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے جو میڈیکل ہے اس کی عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ ان کا میڈیکل کروایا جائے، اور ساتھ اس متاثرہ بچے کا بھی میڈیکل کروایا گیا تھا، اور وہ جو ان کا ڈی این اے ہے وہ فرانزک سائنس لیبارٹری کو بھیجا گیا ہے، جو ان کے میڈیکل کی فارمیلٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ آج 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جو CIA پولیس ہے انہوں نے جو پیش کیا عدالت میں، اور اس میں جو عدالت میں جب ان کو پیش کیا گیا تو عدالت نے جو پروسیکیوٹر تھے ان کی طرف سے عدالت کو کہا گیا کہ ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ چاہیے، کیونکہ ملزم سے ہم نے ریکوری بھی کرنی ہے، ملزم سے ہم نے مزید تفتیش کرنی ہے۔ اب ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ان کے خلاف ایک تو ان نیچرل لسٹ کا جو 377 کا جو کیس ہے، جو بدفعلی کا، وہ الگ ہے، اس کے علاوہ جو مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی اور توہین کا الگ سے تفتیش ہو رہی ہے، اور جو اس نے صابر شاہ نے اپنے بیان میں اور FIR میں کہا ہے کہ جب وہ بدبخت بدفعلی کرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں بخاری شریف ہوتی تھی، تو وہ الگ معاملہ ہے اور اس کو الگ سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی ضمن میں آج عدالت سے جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، تو عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ، مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو CIA پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور اب مزید پوچھ گچھ ہوگی، تفتیش ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ جو ملزم ہے وہ آج تک کتنے کاروائیوں میں ملوث ہے یا کتنی بدفعلیوں میں ملوث ہے، اور کون کون لوگ تھے جو ان کے ساتھی تھے اور جو ان سارے معاملات کو جانتے تھے، یا ان کو بچانے والا کون تھا۔ وہ ساری چیزیں اس جسمانی ریمانڈ میں دوران تفتیش پوچھی جائیں گی۔ دوسرا معاملہ آپ جانتے ہیں حکومت کا پٹرول بحران کا جو معاملہ تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے جب کووڈ شروع ہوا تھا اور وزیر اعظم عمران خان نے پٹرول کو سستا کیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں جو پٹرول مافیا ہے انہوں نے پورے ملک میں مصنوعی قلت پیدا کر دی تھی اور پٹرول ملتا نہیں تھا، اور الٹیمیٹلی حکومت کو وہ پٹرول کی قیمت بڑھانا پڑی تھی، وہ 75 سے 100 روپے کرنا پڑی تھی، اور اربوں روپے ان کمپنیوں نے بچائے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب وہ مصنوعی قلت پیدا ہوئی تھی تو مصنوعی قلت پیدا ہوتے ہوئے جب پٹرول نہیں مل رہا تھا تو انہی کمپنیوں میں سے کسی نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کر دی، اور لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ حکومت سے کہا جائے کہ یہ اس مصنوعی قلت کو ختم کرے۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہائی کورٹ حکومت کو کہہ دے گی، حکومت کو جو بھی کرنا ہوگا وہ ریٹ بڑھائیں گے، جو بھی کریں گے اس طریقے سے حکومت ریٹ بڑھائے گی اور ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ جب حکومت نے ریٹ بڑھا دیا تو اس کے بعد وہی درخواست گزار عدالت میں، اور اس نے کہا جناب ہم درخواست اپنی واپس لیتے ہیں، اس پر پھر ہائی کورٹ جو ہے وہ اڑ گئی، اور ہائی کورٹ نے کہا نہیں اب درخواست واپس نہیں ہوگی، ہم اس معاملے کو دیکھیں گے، اور پھر الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ الٹی گنتی جب شروع ہوئی تو وہی مافیا جو درخواست لے کر آئے تھے حکومت کو پریشرائز دلوانے کے لیے پھر وہی پھنس گئے۔ اب اس میں جو ہے یہ سردار فرحت چانڈیوں کی یہ درخواست تھی، اس میں پھر اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بھی درخواست دی تھی۔ پیٹرولیم بحران کے خلاف درخواست میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ہے کہ حکومت ان کے خلاف سخت کارروائی کرے جنہوں نے مصنوعی بحران پیدا کیا، ملزمان سے ریکوری کی جائے، جو پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں ان سے ریکوری کی جائے، یہ کہنا ہے عدالت کا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا کہ مستقبل میں ایسے بحران سے بچنے کے لیے اسٹوریج بہتر کرے اور اسٹوریج کی کم سے کم مقدار کو برقرار رکھنے کی حکومت پابند ہوگی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ہدایت دی کہ پٹرول بحران پر قائم کمیشن نے جو سفارشات دی ہیں ان پر من عن عمل درآمد کیا جائے، اور کمیشن کی سفارشات وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی جائیں جو ان کی روشنی میں اقدامات کرے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اوگرا کو برقرار رکھنے یا تحریر کرنے کے بارے میں کمیشن کی سفارش پر وفاقی حکومت کمیٹی تشکیل دے کر اس کے اوپر فیصلہ
فیصلہ کرے گی اور اس معاملے کو خود دیکھے گی، اور 3 ماہ کے اندر اندر جو وہ کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کر کے لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا چیف جسٹس قاسم خان نے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ مصنوعی قلت پیدا کی گئی اور پٹرول کا بحران پیدا کیا گیا، ایسے لوگ معافی کے بالکل ہرگز وہ حقدار نہیں ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان ان کمپنیوں سے لیا جائے اور اس کی رپورٹ عدالت میں سبمٹ کروائی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی جو صدر کینٹ کا ایس پی ہے، اور اس کے خلاف ایلیگیشن یہ تھا کہ پولیس نے ایک عام شہری کی زمین پر چوکی بنائی تھی، پولیس چوکی، اور پھر ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی عدالت میں پیش ہوا اور عدالت کہتی ہے کہ اس نے ہم سے جھوٹ بولا اور غلط چیزیں ہمارے سامنے رکھیں اور غلط فیکٹس رکھے، جس کی بنیاد پر اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا، چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے، انہوں نے معافی مانگی کہ جناب معافی دے دیں، تو عدالت نے کہا کہ اس طریقے سے معافی نہیں دیں گے۔ وہ سمپل معافی نامہ ایک لکھ کے لے آئے، عدالت نے اس کو واپس کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ آپ پہلے تسلیم کریں کہ آپ نے عدالت سے جھوٹ بولا اور پھر معافی مانگے، تب آپ کی معافی قبول ہوگی، نہیں تو عدالت نے کہا تھا کہ اپنے بیج اتار کے آنا، ہم آپ کو جیل بھیج دیں گے۔ ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی آج اس پر سماعت تھی اور لا آفیسر بھی موجود تھے، اس کے علاوہ ڈی آئی جی لیگل بھی موجود تھے، سب نے عدالت سے کہا جناب مہربانی کر دیں، معاف کر دیں، اور ایس پی حفیظ الرحمان کے بگٹی کو اب معافی دے دیں، تو عدالت نے کہا معاف نہیں کریں گے جب تک یہ لکھ کے نہیں لائے گا۔ اب وہ ایک ایسا معاملہ بن گیا، حالانکہ عدالتیں اتنا سخت ایکشن نہیں لیتی، اور ایسے معاملے پر عدالتیں تھوڑا سا ریلیکس کرتی ہیں، کیونکہ سب کی طرف سے یہ گزارش کی جا رہی تھی کہ معافی دی جائے، لیکن چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ سنائی ہے کہ یہ صرف عدالت ان سے معافی نامہ نہیں لکھوا رہی، اس کے خلاف تو فوجداری کارروائی بنتی تھی جو عدالت نے نہیں کی، اس وجہ سے اب ملزم کو معافی نہیں دی جا سکتی۔ ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی کو 29 جون کو موقع دیا ہے، 29 جون کو حفیظ الرحمان بگٹی یا ریٹن معافی نامہ اور اقبالی بیان ہے وہ لے کر آئے گا، یا پھر آگے کارروائی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔